ہم لوگ مارجنل ریٹس جو تھے ایڈیشنل آپ بجلی استعمال کرتے تھے وہ انڈسٹری کے لیے لوگوں کے لیے کم کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کروں گا خواتین و حضرات کہ اس کے لیے حل کیا تھا. CTBCM کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹ یہ ہم نے بنایا تھا کہ اس وقت خریدار صرف حکومت پاکستان ہے. وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اور بھی خریدار ہوں گے آپ کی مطلب آپ کی بجلی آپ کے جو خریدار ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان ہوگا. اس وقت خریدار کمپنیز بھی ہوں گی, انڈیویجولز انفرادی لوگ بھی ہوں گے. آپ کے سولر پینل کہا تھا. اور ایک اہم بات ہمارا جو پروسیس تھا وہ ہم لوگ پش کر رہے تھے کہ کمپیٹیٹو بریڈنگ ہو. لوگ پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ آئیں, ایک صاف ستھرے میتھڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں, جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا. تو اچھا اس کے بعد پھر IPPs کے کانٹریکٹ ہم نے ریوزٹ کرائے, اس کو کھولا. ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا 175 روپے پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی. نیوکلیئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی 1.5% وہاں پہ ہم نے کمی کی. واپٹا کے پروجیکٹس کو 17% سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا 10% پہ آئے. LNG کا 16% سے کم کر کے 12% پہ آئے. قطر کا جو یہ 4 LNG پلانٹس لگائے تھے 4,500 میگا واٹ کے خواتین و حضرات, ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا. انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹڈ انرجی پہ. اس کا قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے 10 سالوں کے لیے 10 ارب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا. اور یہ IPPs کے کانٹریکٹ جو ری نیگوشیٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا, ریٹرنز ہم نے کم کی, اربوں روپے کا فائدہ, اربوں, کوئی 10 نہیں 20 نہیں, اربوں 100 کے حوالے سے اربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجلی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے. اس پہ آخری 2 باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبلی آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں. اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہے. اچھا سونے پہ سہاگا. آخری بات میری, اس وقت آپ کے چند حضرات کیئر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا IPPs کی نیگوشیشن ہو چاہیے. اور بھائی آپ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا؟ آپ 1.5 سال تو آپ مزے لیتے رہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا. تو یہ وہ حقائق ہے. آپ کا ٹارگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کا ملزم کون ہے؟ ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات, آپ کا ملزم یہ فارم 47 والی حکومت, یہ رجیم, اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں, یہ رجیم ہے. یہ یہاں پہ ڈاکے پہ آ کے بیٹھے ہیں. یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے, شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی, اور اپنے آپ مجرم جان جائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی فراز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا طوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں جی, جس طرح کہ عمر ایوب صاحب جو کہ پاور منسٹر انرجی منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک اوور آل ایک پوزیشن بتائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو انرجی سیکٹر کا پرابلم جو کہ اب ہمارے سروں کے اوپر چلا گیا ہے یہ مسئلہ, تو اب وہ لوگ جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومتوں میں تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اور انہی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی اس فلاڈ سسٹم کی انرجی سیکٹر کی, وہ 1994 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون, وہ ہوا کیسے کہ نمبر 1, انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں ایک طرف کا جو فریق ہو اس کو نہ نقصان کا خدشہ ہو, نہ اس کو خدشہ ہو کہ اس کی چیز بکے گی, کس کو بکے گی, اور نہ اس کو گارنٹی ہو پیمنٹ کی بھی. یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں,
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں میں فطور تھا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ملک کو انرجی میں سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی انٹرسٹ کو دیکھا، اور اس میں کیا کیا کہ انہوں نے جو بھی کانٹریکٹس کیے جس میں کہ جو بجلی بنانے والے ہیں، یعنی جو جنریشن کرنے والے ہیں، مہنگے پاور پلانٹس خریدے. ایک پلانٹ جو کہ $100 کا تھا، اس میں چونکہ ڈیٹ ایکوٹی 70 اور 30 روپے تھی، یا بعض میں 80 روپے 20 روپے تھی، انہوں نے اوور انوائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے 130 140 روپے کا لیا. تو ہوا کیا کہ 0 پیسے ڈال کے ایکوٹی بھی اپنی بنا لی، اوپر کے پیسے جیب میں بھی ڈال لیے، اور آج ان کی ساتھ پوچھتے کیا کہ آگے بھی جو ہے وہ آرام سے وہ پیسہ مفت کا کھائیں گے. اور وہ کون سے؟ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے نکال کر انہوں نے اوور انوائسنگ کی، جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی پیمنٹس بھی افیکٹ ہوئیں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کا جتنا قرضہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ اور عوامل ہوتے ہیں ان کو شامل کر کے، اور اس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ایک چیز جو کہ 100 روپے کی مل رہی تھی اس کو آپ نے 130 روپے کا خریدا، اسی زمانے کی جو باقی دنیا میں پلانٹس لگ رہے تھے اسی سپیکس کے، اگر آپ ان کی پرائسز دیکھیں اور جو پاکستان میں لگائے گئے ان کی پرائسز دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا ایک چیز کی بنیاد پہ ہی. ایک کام جو شروع ہوا تھا وہ ہی غلط ہوا تھا، اور اس میں بدنیتی اور کرپشن شامل تھی، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. دوسری بات کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 2007 میں جب ڈی ویلیویشن ہوئی، اس کی وجہ سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے یہ شروع ہوا. تو ایشو تو یہ آتا ہے کہ جب جو پلانرز تھے ہمارے، جو کہ ہماری اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے، اس میں اور بزنس انٹرسٹ گروپس بھی شامل تھے، جنہوں نے کہ ایک ایسا میکنزم بنایا، ایک ایسا ایک مافیا بنایا جس کا کہ مقصد تھا کہ ہر قدم پہ پاکستان کے عوام کو لوٹنا ہے. پلاننگ میں 0، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ. انرجی مکس دانستہ یا غیر دانستہ، بیکاز اگر آپ یہ جو میں نے رپورٹ لکھی تھی، یہ کوئی 80 پیجز کی رپورٹ ہے جو میں نے 2018 میں لکھی تھی، جس میں کہ سارے پاور پروجیکٹس، سارے پاور سیکٹر کو انالائز کیا تھا، جس میں جنریشن، جس میں ٹرانسمیشن، جس میں ڈسٹریبیوشن شامل تھی. ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نااہلی ہے، اوپر سے آپ کرپٹ بھی ہوں، یعنی ایک تو کہتے ہیں نا کہ وہ کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا جس سے کہ جو سرکولر ڈیٹ کا اور یہ جو پیمنٹس تھیں، اور سرکولر ڈیٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی جس میں کہ سارا قرضہ جو کہ 450 470 ارب روپے تھا وہ اس میں ڈال دیا، اور جی سرکولر ڈیٹ زیرو ہو گیا. اس کے بعد جب چھید آپ نہیں بند کریں گے تو وہ چیزیں اس میں سے نکلتی رہیں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم 2.4 ٹریلین خرب روپے کے مقروض ہیں. اور پہلا جملہ جو مجھ سے خان صاحب نے، جب میں نے ان کی کیبنٹ جوائن کی تھی تو پہلے دن کیبنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں شبلی آپ کچھ بولنا چاہیں گے. میں نے کہا سر اس ملک میں 2 سب سے بڑے مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، جس چیز پہ ہاتھ رکھے مسئلہ ہے، لیکن 2 ایسے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے پوری اکانومی کو ڈبو دیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تھا پاور سیکٹر اور دوسرا تھا پینشنز. یہ دونوں مسئلے اس کے ہیں، میگنیچیوڈ کے ہیں کہ آپ کا ملک معاشی طور پہ بالکل پیرالائز ہو گیا ہے. خاص طور پہ پاور سیکٹر، ہماری انڈسٹری کو افیکٹ ہوا، حالانکہ ان کو کافی سہولتیں بھی دی گئیں لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیادہ دی گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے پلان کیا تھا کہ جو ڈیمانڈ انکریج کرنے کے لیے، بیکاز کیپٹیو پاورز بھی آ گئی تھیں، لوگ اپنی بجلی خود بنا رہے تھے کیونکہ ایک تو ریلائبل تھی اور دوسری یہ تھی کہ سستی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا انڈسٹریل وہ ہے کنزمپشن تھی وہ کم ہو گئی. بجلی آپ بناتے گئے، کانٹریکٹس پہ کانٹریکٹ کرتے رہے، بیکاز جنریشن پلانٹس لگانے میں 1-2 میں لگ جاتے ہیں، وہ اس میں پیسہ بھی جلدی کوئک بن جاتا ہے، آپ نے کھڑا کر دیا. لیکن آپ نے بجلی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے جو کہ این ٹی ڈی سی کا کام ہے، این ٹی ڈی سی کا جو ہیڈ ہے وہ پچھلے 4-5 سال سے نہیں لگا ہوا، آج بھی نہیں لگا ہوا، اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے این ٹی ڈی سی.
اور جب جنریشن پلانٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ٹینڈم میں اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے این ٹی ڈی سی کا رول آ جاتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز تو وہیں پہ ہی ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ترسیل پہ بھی وہ کرتے، کیونکہ ترسیل مہنگی بھی ہے اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو اس پہ انہوں نے توجہ بالکل نہیں دی، جس کی وجہ سے آپ کی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن اس کو ایویکویٹ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، ہائی ڈیمانڈ، وہ کوئی 27-28 ہزار میگا واٹ کے قریب ہے پیک سیزن میں، اور جو ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 42-45 ہزار میگا واٹ کی ہے، اور ابھی بھی کانٹریکٹس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں اس کا آپ کو آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، پہلے تو یہ کہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اپنے زمانے میں پاکستان کی جو اکنامک اور سوشل تباہی کے لیے جو ایک بنیاد رکھی، اس کے دونوں یہ معمار یہ ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے وقتی فائدوں کے لیے، اپنے کمیشنز کے لیے، انہوں نے ہمیں ایک ایسے معاہدے میں جھونک دیا جو کہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ جس میں جو ایک فریق ہو اس کے ساری چیزیں کا دیکھ بھال ہو، اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بیچارہ بالکل ہی وہ اس کے رحم و کرم پہ ہو جو دوسرا فریق ہے. کوئی معاہدہ جب ایک یک طرفہ ہوگا جس میں کہ صرف ایک فریق کی انٹرسٹ کو دیکھا جائے گا، وہ معاہدہ چل ہی نہیں سکتا. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اس دن میں سن رہا تھا اویس لغاری صاحب کو، ان کو بڑے کم دن ہوا ہے منسٹری میں، شاید ان کو پورے اس کا ادراک نہیں ہے، پورے سبجیکٹ کا ادراک نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں دیکھیں، یہ کوئی جو کانٹریکٹس ہیں یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، اور اس میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان پہ جو کہ یہ جنریشن کے وہ کرتے ہیں، جو جنریشن کرتے ہیں. وہ تمام شرائط جس میں کہ آپ کے فورینزک آڈٹس ہوتے ہیں، آپ کے ہیٹ کے آڈٹ ہوتے ہیں، جس میں کہ پتہ چلے کہ جی کتنی بجلی پروڈیوس کرے گا 1 لیٹر یا 1 گیلن، یہ سارے آڈٹ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ جی باہر آپ لے جائیں گے تو آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، انویسٹمنٹ تو ابھی بھی کوئی نہیں کر رہا. وہ انویسٹ صرف اس وجہ سے کہ جی جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ دودھ ملتا رہے پرماننٹ بیسس پہ، ان کی اگلے آنے والی 20 جنریشنز کو ملتا رہے. فائنینسنگ کا میں آپ کو بتا دوں، لاسٹ پوائنٹ، جب یہ جو سرکولر ڈیٹ جس میں کہ پیمنٹ جنریشن کمپنیز کو پیمنٹ ہونی ہوتی ہے، اس پہ جو انہوں نے ریٹ رکھا ہوا تھا معاہدے میں وہ تھا کائبور +2، لیکن ساتھ میں ایک دوسری شرط تھی کہ وہ تب ہوگا جب آپ 15 دن میں پیمنٹ کر دیں گے. یعنی جو سی پی پی اے جی جو کہ پیمنٹ کرتی ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر جنریشن پلانٹس کو اس کی سپلائی کر دے بجلی کو نہیں دے گی، اس کے بعد کائبور +4 ہوگا، یعنی کہ 4. تو آپ فائنینشیل سائٹ پہ بھی پیسے بنا رہے ہیں. جو کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کا کائبور یا کائبور +0.5 یا کائبور +1 میکسیمم ہوتا ہے. آپ نے ایک انٹرسٹ اس کو اتنی بڑھا دی کہ کائبور +4%، جو کہ ایک بہت ہی تھکا ہوا کلائنٹ، میں ایز این ایکس بینکر، یہ ایز این ایکس بینکر آپ کو بتا سکتے ہیں، جو سب سے تھکا ہوا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبر +4 کرتے ہیں. جو آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کائبر یا کائبر +0.5 یا کائبور +1 پہ دیتے ہیں آپ. تو اربوں کی پیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو فائنینسنگ ہے، چونکہ 15 دن میں یہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے. یہ میں نے اس سے پوچھا تھا منسٹری سے، پاور منسٹری سے، اور اس کا اس میں ذکر بھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ٹائم پہ 15 دن کے اندر پیمنٹ نہیں کی ہے. تو آپ کے لیے کائبور +2 کے بجائے کائبور +4 ہوتا ہے آپ پہ. اس پہ بھی آپ اگر یہ 2% بھی آپ اگر وہ کر لیں تو آپ کے اربوں روپے کی بچت ہوگی. لیکن چونکہ جتنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ آپس میں ایک گٹھ جوڑ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم نے ہر خون کا ہر ایک قطرہ ہم نے چوسنا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جس طرح کے حالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں، جس کا کہ ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ جب بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جائے گی، اور جب دسترس سے باہر ہو جائے گی تو وہ لوگ جو بل دینا بھی چاہتے ہیں ان کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بل دے سکیں. اس کمرے میں بشمول ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ بجلی کے بل ابھی دے سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. یا پھر صرف آپ بجلی کے بل ہی دیں گے، باقی نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ بچوں کو اسکول بھیجیں گے، نہ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے آپ.
ایسی صورتحال کیوں آئی ہے؟ بیکاز جو نالائق بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیکٹر میں، انہوں نے اس ملک کا نہ صرف ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جب ہمیں پکڑ کر دیا گیا ہے، ہماری انڈسٹریز نہیں چل سکتی ہیں کیونکہ وہ نان کمپیٹیٹو ہیں. پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے، یہ آپ کو پتا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ جس زمانے میں انڈیا نے سولر کا ریٹ رکھا تھا، ونڈ کا 15، یہ اپنا ہم نے رکھا تھا 14 سینٹس پہ، 18 سینٹس پہ، انہوں نے اسی زمانے میں 5 سینٹس پہ کیا تھا. ابھی ادھر بھی آ گیا نیچے. لیکن آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ فرق یہ ہوتا ہے، جن کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے وہ چیزوں کو بڑے پلان طریقے سے، بڑے ایماندارانہ طریقے سے وہ کرتے ہیں. لیکن کاش ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے. لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں یہ لوگ بالکل بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. سولر صرف لاہور میں 500 میگا واٹ کی بجلی اب آف گریڈ چلی گئی ہے، یعنی کہ سولر پہ چلی گئی ہے. اور یہ وہ اچھے کلائنٹس ہیں. ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں، انہوں نے گھر میں سولر لگایا ہے، ان کی تو بچت ہو گئی. تو جب یہ بچت ہے ان لوگوں کی جو کہ بل ٹائم پہ دیتے ہیں، تو اگر وہی آپ کے سسٹم میں سے نکل گئے، پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی، تو پرائیویٹائزیشن کا بھی کیا ہوگا کہ جو آپ کے سب سے بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یعنی کہ لیسکو ہو گیا، فیسکو ہو گیا، اس طرح وہ ہو گیا، پیسکو تو سب آئیسکو ہو گیا. یہ وہ ہیں جو کہ ان کے جو ریکوری ریٹس ہیں وہ 80 اور 90% کے درمیان ہیں. تو آپ مزید کچرا ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، اور جو اچھے ہیں وہ ان کو آپ بیچ دیں گے. اس میں کیا کچھ ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو بنیادی طور پہ اس قوم کا کوئی نہیں سوچا. یہ جو رولنگ ایلیٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ پریڈیٹری وہ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رینٹ سیکنگ سوسائٹی، یہ انہوں نے بنا دی ہے. آپ دیکھیں ان کو کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے، اور پاکستان کے عوام کا انہوں نے معیار زندگی کس طرح سے بری طرح متاثر کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ ایشوز جو کہ آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں میں سے، یہ ذمہ دار ہے. اور جب یہ دوران حکومت تھے اپنے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور انجوائے کیا اپنی پارکس کو اور اپنی جو بھی فیسلٹیز تھی. تھینک یو ویری مچ. شیخ وقاص صاحب، ایک بات میں بس مختصر سی بات کروں گا بجلی کے بلوں کے حوالے سے. آپ سب کو اندازہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ خصوصاً متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. کوئی بل نہیں دے سک رہا ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پہ ٹیکسز اتنے اس بجٹ میں لگا دیے گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے تو چیزیں ویسے ہی باہر ہو گئی. چاہے دکاندار ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے صنعت کار ہے، چاہے کاشتکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ بجلی کے بلوں کے بوجھ کے تلے دب کے تباہ ہو گیا ہے. میں زمیندار سے شروع کر لیتا ہوں. میں تھوڑی سی بات کروں گا سر. زمینداروں کے ساتھ آپ نے گندم کے اسکینڈل میں جو کیا ہے وہ تب سے ادھار پہ چل رہے ہیں. اس وقت انہوں نے اپنا بیج، اپنی کھاد، اپنی پیسٹی سائیڈ، یہ سب کا سب ادھار کے اوپر لیا. اور اس کے بعد جس وقت فصل آئی اور پھر فصل کی جو قیمت والا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوا، جو کھربوں روپے کا وہ جو کھانچا یہاں پہ لگا، وہ بیچارے وہ اس ادھار سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس کے بعد یہ بجلی کا بل جو ہے پہلا اور اب دوسرا تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جو انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ فیصل آباد میں چلے جائیں، میجورٹی آپ کی صنعتیں بند ہو گئی ہیں. بہت سے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ جا کے کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی دبئی بیٹھ گیا ہے، کوئی سری لنکا میں چلا گیا ہے، ان کے کام چل رہے ہیں. مگر جس وقت یہاں پہ ایک فیکٹری بند ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ایک ایوریج فیکٹری میں 500 سے 700 کے قریب ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتا ہے. ہم آ جاتے ہیں دکانداروں کی طرف. اگر کسی دکاندار کے پاس 4 ملازم تھے تو اس نے 3 نکال دیے ہیں، وہ 1 پہ آ گیا ہے. اس کا جو سامان وہ رکھتا تھا اس کی پیمنٹس واپس نہیں کر سک رہا ہے. اب یہ ساری ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے. ایک دکان سے کوئی 10 سے 12 آدمی جو ہیں وہ ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. میں آپ کو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بتا دیتا ہوں، لوگوں نے ان نیسیسری ٹریول بلکہ نیسیسری ٹریول کرنا بند کر دیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، فیول کی قیمتیں دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی اپنی جیب کے اوپر جو اثر ہو جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا ہے. ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، 60% جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا آپ کا وہ ہے سیکٹر، وہ بیٹھ گیا ہے. یہاں پہ
میں اخبار میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 31 دنوں میں عمر بھائی 1733 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا ہے. آج آ کے یومیہ 56 ارب بن جاتا ہے جو قرضہ لیا گیا. وہ قرضہ کس لیے لیا جا رہا ہے؟ پھر آپ اخبار میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سرکٹ ہاؤس کا فرنیچر لیا گیا جی 10 کروڑ روپے. پھر وہ 72 ارب. پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کی گاڑی کے لیے ٹائر خریدے گئے ہیں کروڑوں روپے کے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تزئین و آرائش جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا جا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں جو ہے ارکے گلاب سے دھوئی جا رہی ہیں. اتنے روٹی ساڈے کو کوئی نہیں ہے, بندے اتنے بھوکے مر رہے ہیں. لوگ اس وقت اپنی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. زمیندار اپنے قلعے بیچ کے اپنا بل ادا کر رہا ہے, دکاندار اپنا گھر بیچ کے اپنا بل ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں. آپ کا میڈیا دکھاتا ہے, انٹرویوز دکھاتا ہے, لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. بازاروں کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے. دکاندار کی شکل آپ دیکھیں, اس کے پاس جا کے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ گاہک دیکھے ہوئے وہ عرصہ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ رسک بجلی کے حوالے سے تو ہے, لوگ ذہنی مریض تو بنتے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے معاشی کرائسس بندے کو کیا کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. جیسے عمر بھائی نے کہا یہ سیکورٹی رسک بھی ہے. سیکورٹی رسک کیسے ہے کہ جیسے جب ہر چیز تباہ ہو جائے گی اور ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, آپ کا ڈیفنس یہ آپ کس طریقے سے انشور کریں گے؟ پاکستان کے دفاع کو آپ کس طریقے, ایک ایسا ملک جس کا بچہ پریکٹیکلی مقروض ہوتا جا رہا ہے. اور بجلی کا بل آتے ساتھ بہت سے اخبارات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں. یہ صرف ٹی وی پہ کوئی تھریٹس نہیں ہے. انہوں نے ہمارا لائیولی ہوڈ تباہ کر دیا ہے. انہوں نے ہمارے غریب آدمی کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے. بچے اپنے ان کے والدین بچوں کے اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سے میری بات کی ہوئی ہے, وہ اپنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیوں سے نکال لیا ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ واپڈا کے دفتروں کے باہر آپ جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, بل لے کے لوگ قسطیں کروانے کے لیے کھڑے ہیں. واپڈا قسطیں نہیں کر کے دے رہی ہے. کوئی ایس ڈی او کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے 10 دن سے, کوئی ایکسین کے آفس کے باہر ذلیل ہو رہا ہے, کوئی ایم پی ایس کے ڈیروں میں بیٹھے ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس لوگ پنجاب میں آیا کرتے تھے تھانے کچہریوں کے کام لے کے کہ جی پولیس سے یہ کام ہے, پولیس سے وہ کام ہے. اور ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جس وقت گندم کی کٹائی ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو پھر تھانے کا کام بھی چل پڑتا ہے, لڑائیاں چل پڑتی ہیں. کہنا تو پیسہ تو اسی کمانڈ نہیں دیتا, جٹ مر گیا بھوکا. اب اس کے پاس تھانے والا کام تو نہیں ہے, جو راس آ رہ گیا وہ واپڈا نے وہ جیبیں خالی کرنی شروع کر دی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ڈیروں پہ پنجاب میں میں کہہ سکتا ہوں خصوصاً صرف بجلی کا بل لے کے لوگ صبح بیٹھے ہوتے ہیں. سفید پوش لوگ, مڈل کلاس بیچارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کس کام کے لیے آئے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور 4-6 مہینوں کے جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزم نہیں ہے. عمر بھائی نے کہا, میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا جی, یہ مجرم ہے اس قوم کے. جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں, جتنے لوگ بھوک مر رہے ہیں, جتنے لوگوں نے اپنے بچے اسکول سے نکالے ہیں, جتنے لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں سے نکل آئے ہیں, جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں, جو لوگ تو ایسے بھی ہیں جی اپنے بزرگوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہر چیز جو چلی گئی. یہ ان سب کے مجرم ہے. یہ پاکستان کے ہر بچے کے مجرم ہے, یہ ہر زمیندار کے مجرم ہے, یہ ہر دکاندار کے مجرم ہے, اور یہ وہ مجرم ہے جن کو سزا ملے گی. اور میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈریں کہ بجلی کے بلوں میں اضافے سے جو عذاب انہوں نے اس قوم پہ نازل کیا ہے, جب یہ عوام اپنے ان مجرموں کا گریبان پکڑے گی تو ان کو بچانے والا اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو فوری چاہیے کہ یہ بجلی کے بلوں میں اس کی قیمت میں اضافے کو ختم کرے, جیسے بھی کرے. اگر تم لوگوں کے پاس اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں, ادھار لے کے اپنی عیاشیوں پہ پیسے لگا رہے ہو, تو وہ پیسہ عیاشیوں پہ لگانے کے لیے کی بجائے اس کو کم کرو, اس سے پہلے کہ تم برباد ہو جاؤ. کسانوں کو ZTBL نہیں بیٹھنے دیتا جی, زرعی بینک کے قرضے لے گئے. آپ کو پتا ہے کہ ہر زمیندار جو ہے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے, اور اب وہ کرکیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی قانون ایسا نہیں جس کے اوپر آپ ان کو چھوڑ سکتے. آئی پی ایل کے حوالے سے دیکھا جائے تو 3 مرحلے ہیں. ایک آپ لوگوں کے آنے سے پہلے, پھر آپ لوگوں نے, اور اب اس دور کے اندر آپ اس کے منسٹر تھے, کیا آپ نے ایکشن لیا؟ بہت زبردست کوشچن. سب سے پہلی بات, ہمارے ریٹ میں کیا فرق تھا؟ ہمارے جو ونڈ, سولر پاور اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے, رینیوبل انرجی, میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا.
مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارا انرجی مکس 70% جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ فیول پہ کر دیا کہ باہر سے ہم لوگ لائیں. آپ کی گیس پہ، تیل پہ، ان چیزوں پہ اس کا ہم نے ریورس کرنا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے ذخائر پہ کریں، آپ کے پن بجلی پہ، آپ کے سولر پہ، آپ کے اللہ بھلا کرے ہوا پہ کریں. اور ہمارے دور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسلم لیگ نون نے جو آپ کا سولر کا ریٹ کیا تھا وہ 16 سینٹ پر یونٹ تھا. ایک سال کے اندر آ کے ہم نے ہوا کا اور سولر کا جو ریٹس تھے وہ ہم لوگ 2 اور 2.5 سینٹ پہ لے آئے تھے. کہاں پہ 16 سینٹ پر یونٹ اور کہاں پہ 2 اور 2.5 سینٹ. کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی اپنے ساتھ جب حکومت میں آئے تو کوئی شمسی توانائی کی شدت میں یا ہوا کی شدت میں اضافہ نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کیا کہ وہ خانچے ہم نے ختم کیے. کمپیٹیٹو بلڈنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری اہم بات، ہم نے 80% لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دی تھی. صرف 20% رہ گئی تھی اور اس پہ بھی ہم لوگ کلیئرنس کر رہے تھے. سسٹم ہم نے ٹھیک کیا، آپ کی وولٹیج ٹھیک ہو گئے تھے. تیسری اہم بات، ہم لوگ جب ہمارے ہاں عید ہو گیا، رمضان ہو گیا، سحری ہو گئی، افطاری ہو گئی، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پورے ملک میں. چوتھی اہم بات، بجلی کا ریٹ 17 روپے فی یونٹ تھا صرف. آج 85 روپے یونٹ ہے اور 100 روپے سے اوپر جائے گا. ہم نے اپنا سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ کم کیا. 3 سال ہم نے نیچے لے آئے. 45 ارب روپے فی مہینہ جو بہاؤ تھا اس کو ہم لوگ نیچے لائے. اور یہ ایک بہت اچھا. پھر ہم نے کیا کیا، جو اضافی بجلی آپ کے انڈسٹریلسٹ یا آپ کے کارخانے دار استعمال کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کی پیداوار ہوتی ہے، آپ کی جو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو اضافی بجلی جو آپ نے کنزیوم کرنی تھی اس کے لیے ہم نے ریٹ نیچے کیا. 12 روپے سے بھی نیچے ہم لوگ لے آئے کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے کہ وہ بہتری کریں سسٹم پہ، گریڈ سٹیشنز پہ. یہ وہ ساری. پھر آپ کا آئی پی پیز کے معاہدوں کو ہم نے کھولا. میں نے آپ کو بتا دیا ریٹس ہم نے کہاں سے. ایل این جی کا ریٹ ہم نے 16 سے 12% پہ لے آئے. آپ کا واپٹا کا ریٹ 17% ریٹرن سے 10% پہ لے آئے. نیوکلیئر کا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایس پی ڈی اور اٹامک انرجی کے ساتھ خود میں بیٹھا، میرے ساتھ سیکرٹری بیٹھے، دوسرے لوگ بیٹھے، ہم نے 1.5% وہاں پہ کم کیا پاور پروجیکٹس میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا جو ڈالر انڈیکسیشن ہے اس کو ہم نے فریز کیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو. ان ساروں کی چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے بلوں میں کمی آئے اور وہ ایک جگہ پہ رہے. اور آخری اہم بات یہ کہ آپ کے ایل این جی کا معاہدہ جو قطر سے ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کم کیا. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، $10 ارب اگلے 10 سالوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے کم ہوا. ایک تو آپ نے انڈسٹریز کی بند ہونے کی بات کی ہے. آج کی تنازعی صورتحال ہے کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پیٹرول اور گیس پمپ بھی بند ہونا شروع ہو گیا. زاہد نے جو سوال پوچھا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. آج بات ہو رہی، آپ نے جو اقدامات کیا خاص طور پہ فریزنگ جو ڈالر تھا وہ تو بڑا زبردست تھا، لیکن آج بات ہو رہی ہے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کی. آپ کو اپنے دور میں جو ہے اس طرف آپ کا دھیان نہیں آیا، نمبر 1. اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر روز مذاکرات ہو رہے ہیں جیل میں. کوئی بتاتا ہے رات 2 بجے تک ہوئے، 1 بجے تک ہوئے، اور یہ ہو گیا، ڈیل ہو گئی، فلاں ہو گیا. تو ہم لوگ بالکل بہتر ہیں. What actually the situation is? سب سے پہلی بات یہ جی کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ یہ ختم کرنے والی بات ہے. دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور یہاں پہ یہ معاہدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے، ساورن گارنٹیز دی تھی، سرکار نے لکھ کے دیا تھا. جس وقت یہ اس کے پاس جائیں گے آگے سے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو لے جائیں گے. تو یہ آگئی بات یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے. ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے وزیر اعظم صاحب کا ایڈریس، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایڈریس پتہ ہے. کوئی بات ہوتی، یہ شبلی فراز صاحب موجود ہیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہے. میں نہ چیز یہاں پہ سیکرٹری جنرل اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہوں، یہ ہمارے سینئر رکن ہیں پارٹی کے. ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہوتی ہمیں سب سے پہلے پتا ہوتا. آپ بے خبر اس لیے ہیں کہ خبر کوئی نہیں. میں کہ آپ اس لیے بے خبر ہیں، خبر کوئی نہیں.
ایک خاتون سے کر ایک خاتون سے کاکڑ صاحب ہیں، اس کے علاوہ گور اجاز صاحب اور کچھ باقی جو نگراں وزراء ہیں وہ اس وقت پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، ڈیٹا بھی شیئر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. آپ کا مسئلہ اور ان کا مسئلہ تقریباً سیم ہے، آئی پی پی سے ریلیٹڈ ہے. تو کیا پی ٹی آئی حمایت کرتی ہے کہ ان کے ساتھ جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں، شاعر یہ ہے، میں تو 1+1 والا فائنانس کا بھی ہے، پر ان میں ماشاءاللہ شاعری کا ذوق بھی ہے، ورثے میں ملی ہے. تو جناب والا وہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. او بھائی جان، جس وقت یہ لوگ حکومت میں تھے تو کہتے نا ایک کگی کی مار تھی، کیوں سوئے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں کیا اس وقت؟ حکومت بھی تھی، نہ کوئی اسمبلی تھی، نہ کوئی اور بات تھی، تو کر دیتے نا. کس نے روکا تھا؟ کس نے ہتکڑیاں دی تھی، لگائی تھی؟ یہ سارے ڈیسیزن اسی طرح حکومت نے لیے تھے ایٹ دیٹ ٹائم ایگریمنٹس کے، تو کیا وجہ ہے ان کے خلاف مقدمات یا چیزیں نہیں ہو پا سکتی؟ جس طرح ایک وزیر اعظم کے خلاف اگر کابینہ کے ڈیسیزن کو لے کر مقدمہ بن سکتا ہے، تو اس کا تعلق تو بنیادی طور پر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے ایگریمنٹ کیے، جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. جی بڑی اچھی. شیرازی صاحب میں بات کروں گا، پھر شبلی فراز صاحب بھی بات کریں گے. جو آپ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ بات کریں، دیکھیں جی وہ 190 کیس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف اگر کیس وہ القادر والے القادر کی بات کریں نا. اچھا میں سمجھ گیا. یہ سن لیں ابھی جواب. پیسہ جو تھا نا شیرازی صاحب، مزے کی بات ہے، جس کسی نے کیس بنایا اس کو تو سامنے آپ لائن حاضر کریں. بھائی جان پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر میں نریٹ کر دوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کے کابینہ کے ڈیسیزن پر اس کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو آئی پی پی، اچھا آئی پی پی کے، ہاں ٹھیک ہے، ان پہ کیوں نہیں ہو ان پہ ان کے خلاف ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو؟ بالکل صحیح. آئی پی یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے، نمبر 1 پہلے تو اس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا بریفلی. وہ تو پوری کابینہ کے حوالے سے جو کیس، ان کو بھی نوٹس آئے، مجھے بھی آئے، ساروں کو آئے، وہ تو ایک سیپریٹ رکھتے ہیں. دوسری چیز آئی پی پی کے حوالے سے جو کیس ابھی یہ کھولنا چاہ رہے ہیں، تو جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے ضرور ان کے پیچھے لگے نا. ان سے پوچھیں، ان کو لائن حاضر کریں کہ آپ نے یہ غلط معاہدے فرنٹ لوڈڈ، بغیر کمپیٹیٹو بڈنگ کے، بغیر کسی سٹڈی کے، اتنے زیادہ مہنگے ریٹ پہ جو پاور پلانٹ دنیا میں جو کہ $6.5-7 لاکھ فی میگا واٹ، اور آپ نے تقریباً 10 لاکھ اور 12 لاکھ ڈالر فی میگا واٹ پہ آپ لا رہے ہیں یہاں پہ، اور اس پہ آپ نے ڈالر ریٹرن بھی ڈالی ہوئی ہے، لوگوں کو مزے کرا رہے ہیں. تو وہ پھر کھولیں ان کو، پھر آپ ان کو سامنے لائیں، ضرور لائیں. جی شبلی صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال درست سوال ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم نے کئی انفارمیشن جو ہے نا وہ چھپائی گئی ہے. ابھی ہم نے اپنے سینٹ میں پاور کمیٹی نے بھی اور مختلف لیولز پہ اب ہم نے یہ ساری کہ ان کے اونرز کون ہیں، ان کے مالکان کون ہیں جنہوں نے کی، کہ سامنے انہوں نے کسی آگے کو بٹھا دیا اور خود بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، سیف الرحمان اس کو کون نہیں جانتا؟ پورٹ قاسم پہ جو اس کا پلانٹ ہے، جو کہ قطریوں کو آگے کیے ہوئے، پیچھے اس میں وہ میجر شیئر ہولڈر ہے، یہ کون ہے؟ کس کی پراکسی ہے؟ سیف الرحمان. یہ نواز شریف کی پراکسی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بغاز کے پلانٹ میں کہ یہ بیٹھے بیٹھے چل بھی نہیں رہا، بجلی بھی نہیں پروڈیوس کر رہی ہے، اور اس کو اربوں روپے کے وہ مل رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے بالکل درست سوال ہے، اور بعض اوقات چیزیں ان کو ایک خاص ٹائم پہ آ کے وہ خود بخود جو ہے نا وہ آشکار ہو جاتی ہیں. اس وقت جو پاور سیکٹر کا جو سچویشن ہے، جو حال ہے، اس کو یہ ایک قدرتی امر سے جو ہے تو یہ بالکل یہ پھٹ پڑا ہے، کیونکہ یہ مزید برداشت نہیں تھی نہ عوام میں اور نہ اس چیز کو سسٹین کرنے میں. تو ابھی جو ہے کہ ان کے مالکان کے بارے میں پتہ چلایا جائے کہ کون کون وہ ہیں پاکستانی، کون کون ان کی اونرشپ کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، ان کے آگے کون ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہ پلانٹ $100 کے پلانٹ جو ہے $100 کے انہوں نے 130-140 پہ کیسے خریدے. ان کی جو آڈٹس ہیں وہ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. فورنزک آڈٹ کو چھوڑیں، آپ جو بنیادی جو ٹیکنیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں، انسپیکشنز ہوتی ہیں، وہ پلانٹ جو کہ بغیر کسی اس کے بند بھی ہو گئے،
और बिजली नहीं दी उनको, फिर क्यों कैपेसिटी उनके, अगर अपना कोई फॉल्ट था, किसी अपने वजह से उनका ब्रेक डाउन हुआ तो उसकी जो है तो हम कैपेसिटी पेमेंट हम क्यों दें। इस किस्म के ये बहुत ही एक टेक्निकल इशू है, लेकिन अब आपको इतना पाकिस्तान के अवाम को इतना इस चीज से एक खुशी होनी चाहिए कि अब ये जो है ना तस्बाम हो गया है। अभी जो है ये नहीं हो सका। एक सेकंड टिका खान सवाल जवाब दे रहे हैं आप, आपको बहुत जल्दी है, ठीक है ना। तो ये जो है ना बुनियादी तौर पे ये एक अच्छा टाइम आ गया, इसमें जो है ना सब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, सब चीजों का पता चल जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान अल्टीमेट बेनिफिशियरी पाकिस्तान के अवाम होंगे। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे शिराजी साहब ने जो सवाल किया उसका आखिरी जुज़, आप खवातीन हज़रात और आप प्रेस के साथ ही याद रखें, जो आपके पावर प्लांट्स आईपीपी जो ये अभी काम करें 50% हुकूमत के अपने प्लांट्स हैं। हुकूमत आपसे टैक्स में भी आपसे निचोड़ के पैसा ले रही है, बिजली की मद में भी निचोड़ के आपसे पैसा ले रही है। लिहाजा ये जितने पावर प्लांट जो हुकूमत के खाते में है उनके ये रिटर्न्स एक्सेट्रा वो हुकूमत के अपने हैं, हुकूमत गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स है, उनका तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद अपने जिम्मे लेना लोड कि ये कैपेसिटी चार्जेस, ये रिटर्न्स, अभी हुकूमत का पावर प्लांट है उसको 15% 10% आपको मुआवजा लेने की क्या जरूरत है। वो तो उठा के उल्टा करें कि जी ये गवर्नमेंट के जो पावर प्लांट्स हैं इस पे हम लोग ये मुआवजा नहीं लेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाने और वो जाने। जबरदस्त बात है। 50% हुक्मरान मौजूदा हुकूमत, तो उससे मुराद क्या है आपकी? पीपल्स पार्टी नून लीग तो 50 हुक्मरान नहीं बात कर रहा, गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स, उसका वाली वारिस, उसका मालिक ही हुकूमत पाकिस्तान है। आपकी रिपोर्ट है शिबली खान साहब की 80 पेजेस की, क्या इसमें उन लोगों के नाम भी हैं जो इसमें जिम्मेदार हैं और कितना सरमाया पाकिस्तान से वो प्रॉफिट लेके जा चुके हैं अब तक, क्योंकि 94 से बात शुरू हुई, जरा ये तफसील बताइएगा हमें। और दूसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अपोजिशन लीडर बैठे हैं दोनों हाउसेज के, क्या इसको एक तहरीक की सूरत दे सकती है, क्योंकि बहुत सारी अब जमातें मैदान में हैं। अच्छा, यहाँ पे शिबली फराज साहब अपने रिपोर्ट के हवाले से भी बात करूं, देखें जो आपके कैपेसिटी पेमेंट्स जो पिछले अदवार में 2018 में मैंने आपको बताया तकरीबन 250 से लेके 300 अरब रुपए तक थी। आज वो कैपेसिटी पेमेंट जो है गलत मुआहदों की वजह से वो आज टिका खान साहब तकरीबन 2,800 से लेके 3,000 अरब रुपए तक पहुंच गई हैं। 3,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस, उस पे ये वो चार्जेस हैं जो आपने देने। इस पे आपका जनाबे वाला, इसमें आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसमें बाकी आपकी रेट ऑफ रिटर्न है, बाकी चार्जेस हैं। जो यहां से अमाउंट बाहर जो आपके मुआहदों में लिखा हुआ है कि ये आपने बाहर लेके जाना है, देखिए इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बाकी लोग होते हैं। आप उन लोगों को कसूरवार ठहराएं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो मुआहदे किए, कसूर उनका है। आप तो बाहर से किसी को बुलाते नहीं, आप जिन्होंने ये यहां पे मुआहदा किया और उनको आप कसूरवार ठहराएं कि आपकी आंखें नहीं थी, आपका ज़हन नहीं था, ये अहम बात। बाकी रिपोर्ट के वाले से शिबली फराज साहब, आपके सवाल का आखिरी टिक्का खान साहब, आपने तहरीक की बात की है। ये जो हमारा अभी जुमे को प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तान भर में जहां पे इनकी हुकूमतें थी, सूबाई हुकूमतें थी, वहां पे डिटेंशन ऑर्डर्स 9 मई के बाद पहली दफा पंजाब के जिलों में पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले हैं, बंदे गिरफ्तार हुए, बंदे जेलों में है, अभी तक थानों में है। हमारे एमपीएस एमएलए कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक वजह यही थी कि इस एहतजाज में महंगाई के खिलाफ बात करने के लिए एजेंडा दिया गया था पार्टी को कि आप 5 अगस्त को फिर दे रहे हैं, 5 अगस्त को हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं। सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर को और सपोर्टर को इसलिए रोका गया क्योंकि महंगाई के खिलाफ हम बात करना चाह रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ, फ्यूल में इजाफे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, तो हमें बाय फोर्स रोका गया है। मगर 5 को हमारा अगला इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तहरीक शुरू है और ये तहरीक का साइज बढ़ता जाएगा और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। आप किसी को यहां बिठा दें अपनी मर्जी से और दूसरों को आप अपने शहरों में भी ना निकलने दें। कौम पागल नहीं है, कौम बाहर आ जाएगी और महंगाई पे निकलने पे तो किसी का बाप नहीं रोक सकता इस कौम को। ये इनका
का ले लें सवाल, आप ले लें। आप सवाल नहीं ले रहा, बता दिया हमें। इनके बाद स्टार्ट से मैं सवाल कर रही हूँ, आप उठा रही हूँ। आप करें। आप नहीं करना, भी नहीं के सवाल कर रहे हो। आपने मैडम बात कर शिवली साहब ये बताइएगा, इस्लामी जो है वो भी आप वाले मामले पर इस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी IPPs के मामले पर वहाँ बैठे हुए हैं। इमरान खान से भी अडियाला जेल में जो सहाफी मिले, इमरान खान ने उस धरने की हिमायत की है और उन्होंने ये कहा कि अपने लीडर्स को, क़यादत को ये कहेंगे कि वो भी उस पर शरीक हो। तो आपकी इस हवाले से कोई मीटिंग हुई है? आप उस धरने में जाएंगे, जमात इस्लामी के धरने में उनका पार्ट बनेंगे, क्या आपने फैसला किया? देखिए, वी रिस्पेक्ट देयर राइट टू प्रोटेस्ट, सिंपल अलायंस के हवाले से दैट्स इट। निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मुल्क तेजी के साथ सोलराइजेशन की तरफ जा रहा है। आपकी जो तलब है बिजली की वो कम होती जा रही है, इस वजह से कैपेसिटी पेमेंट उन सार्फिन पर मुंतकिल हो रही है कि जो बेचारे ऑलरेडी बिजली बिल्कुल दुरुस्त क्या हम अपोजिशन में होते हुए तनकीद करेंगे हुकूमत में आकर इसके मसले के हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि साबका हुकूमत भी ये कहती है कि हमारे आपको हल भी बता दिया था, मेरे उसमें बता देते हैं। जी देखें जहां तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, वो एक बड़ी अच्छी कॉज के लिए निकले हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे बानी चेयरमैन और हमारी पूरी पार्टी उनके इस एहतजाज को सपोर्ट करती है। लेकिन साथ में एक दूसरा सवाल भी होता है कि आया इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है, सबसे पॉपुलर सियासी जमात कौन सी है? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर जमात इस्लामी को एक प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जा सकती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं दी जा रही? ये नहीं है कि हम नहीं निकलना चाहते, हमारे अवाम, हमारी तो जड़ें अवाम में है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा, उनको गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उनको उठा लिया जाता है। ऑर्डर सर, तो ये तो बुनियादी तौर पे अवाम के जो अवाम पे जो डाका डाला जा रहा है उसके लिए हम प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, हमें इजाजत नहीं मिलती, हम पे हर किस्म के मुकदमात दायर कर दिए जाते हैं। तो ये सब कौम देख रही है, उनको पता है कि कौन कहां पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे आपके सवाल के जवाब को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे तरनौल की जगह पे अफगानिस्तान का झंडा जो है वो काबिल कबूल कर लेते हैं, पर पीटीआई का झंडा जो है वो इन लोगों को काबिल कबूल नहीं है। हालात ये हैं, हम आपको भी पता है, हमें भी मालूम। दूसरी अहम बात जो आपने कहा जी कि आप हल इसका हमने शुरू कर दिया था, उसको मैं फिर रिपीट करता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। उसको कहते हैं CTBCM, कम्पेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, जिसके जरिए जो आपके बिजली के खरीदने वाले हैं इस वक्त सिर्फ सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि CPPAG, उसको हम लोग ज्यादा करें और उसके बिजली की पैदावार पैदा करने वाली IPPs हैं वो उनके साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करके बिजली आपके निकालें, कैपेसिटी पेमेंट आपकी कम होगी और आप आगे चल सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।